الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعہ المبارک ماہ سفر المظفر کا آخری جمعہ ہے. آج غالباً 23 سفر کا دن ہے. ہمارا عنوان ہجرت مدینہ، ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، لیکن آنے والا مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ العزیز زندگی باقی اگلے مہینے میں ولادت کے عنوان پر انشاءاللہ ہمارے جماعت کا آغاز ہوگا. ہجرت کا عنوان طویل ہے اور ہر سال جب ہم بیان کرتے ہیں تو تشنگی باقی رہ جاتی ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، عنوان مکمل نہیں ہوتا. بہرحال آج ہم کوشش کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ بیان ہو سکے. آپ احباب کی توجہ بھی میری طرف، نظریں بھی میری طرف، تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ بات کو سمجھ بھی سکیں، کر بھی سکیں. گزشتہ جمعہ ہماری بات جو چل رہی تھی اور پابندی سے ہر جمعہ تشریف لانے والے احباب کو یاد ہوگا، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان الانبیاء، وجہ وجود کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جناب سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں اور آپ سور پہاڑ کے قریب پہنچے. جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے، میرے محبوب پنجوں پہ چل رہے تھے، یعنی پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے تھے کہ کل کھوجی اس پاؤں کو تلاش کرتے کرتے کہیں ہم تک نہ پہنچ جائیں. تو آپ چونکہ پنجوں پہ چل رہے تھے، کم و بیش سفر 3-4 کلومیٹر کا ہے مکہ مکرمہ سے سور پہاڑ تک، کوہ سور تک. تو پنجوں پہ چلتے ہوئے آپ کے انگلیاں مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا کہ انگلیوں کو پتھر لگ لگ کے نفیس انگلیاں زخمی ہو گئیں اور خون مبارک نکلنے لگا. ایک تصور دے رہا ہوں، جناب سیدنا صدیق اکبر ساتھ چل رہے ہیں اور دامن کوہ سور پہنچتے ہیں. صدیق کی نظریں میرے محبوب کے قدموں میں پڑی ہیں. رات کا اندھیرا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پاؤں سے نکل کر پتھروں پہ لگ رہا ہے. جناب صدیق اکبر نے عرض کی، فداکا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آپ 1 منٹ رکیے. آپ نے فرمایا، صدیق حالات واقعات آپ کے سامنے ہے، پیچھے دشمن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رکیے. عرض کرتے ہیں، حضور اگر آپ نہ رکیں گے تو میرا دم رک جائے گا، میرا سانس نکل جائے گا، میں برداشت نہیں کر پا رہا. فرمایا، ابو بکر ہوا کیا ہے؟ کہا، آپ اپنے پاؤں ذرا مجھے دکھائیں، مجھے لگتا ہے کہ پاؤں زخمی ہو چکے ہیں.
میرے محبوب مسکرائے فرمایا ابو بکر اللہ کا امر ہے، ہم نے جانا ہے، پاؤں کا زخمی ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ کی جان نکلنے لگی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے لیے بڑی بات ہے کہ حضور کو کوئی کانٹا چبھے اور صدیق برداشت کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو خون نکل رہا ہے۔ حضور آپ گھبرائیے نا، میں سواری بنتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے کر پہاڑ کا سفر کروں گا، آپ کو زمین پہ نہیں چلنے دوں گا، آپ کے نفیس پاؤں قدمین شریفین زخمی ہو چکے ہیں اور آپ کا خون بہ رہا ہے، صدیق ایسے چلے؟ کوئی بات نہیں، اور کوئی سواری نہیں تو صدیق آپ کے لیے سواری بن چکا ہے۔ تصورات کی دنیا میں چلیں، ذرا نظریں میری طرف رکھیں، میرے محبوب صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں اور صدیق 3 میل کا سفر کرتے ہیں، غار ثور تک پہنچتے ہیں، سواری ہے، میرے محبوب چل رہے ہیں، صدیق چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے محبوب وہ شاہ سوار ہیں، حلیمہ کی سواری پہ بیٹھ جائیں تو وہ دوڑنے لگ جاتی ہے، میرے محبوب ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، ابو بکر 51 سال کی عمر میں غار ثور کی طرف، ثور پہاڑ پہ تیزی سے جا رہے ہیں، یہ وہ شاہ سوار ہیں۔ اگر حلیمہ کی بیمار اونٹنی پہ بیٹھ جائے تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں تو ابو بکر کا ایمان بڑھتا ہے، میرے محبوب کو اٹھا کے ابو بکر غار ثور کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر وہاں پہنچے، رات کا سناٹا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور جنگل کا منظر ہے، عجیب فضا ہے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف رکھیں، پہلے میں اندر جاؤں گا، غار کو دیکھوں گا، غار کی صفائی کروں گا، پھر آپ تشریف لائیں گے۔ مفسرین نے لکھا، علماء نے فرمایا، جہاں میرے محبوب نے جانا ہو وہاں پہلے صدیق کو جانا ہوتا ہے، صدیق داخل ہوگا، غار کی صفائی کرے گا تو نبی داخل ہوں گے۔ وہ غار ثور ہو، صفائی کے لیے صدیق کا ہونا ضروری ہے، وہ غار تیرے میرے دل کی غار ہو، یہاں اگر میرے نبی کی محبت نے جانا ہے تو پہلے صدیق کی محبت جائے گی، وہ اس دل کو صاف کرے گی بغض سے، کینے سے، حسد سے، اس میں محبت صحابہ بھرے گی، محبت اہل بیت بھرے گی تو میرے محبوب تشریف لائیں گے۔ غار ثور ہو یا غار دل ہو، جب حضور نے اندر جانا ہے تو پہلے صدیق کو جانا ہوگا۔ جناب ابو بکر صدیق غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، اپنی چادر مبارک سے صفائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ سوراخ نظر آ رہے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں موذی چیز میرے محبوب کو تکلیف نہ دے، اور اپنی چادر کو ٹکڑے کیے، پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں لگائے، سوراخ بچ گئے، چادر ختم ہو گئی، اب دیکھا اور کچھ ہے نہیں، اپنا کرتا مبارک اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں میں دیا۔ ایک تاریخ میں نے پڑھا 2 سوراخ بچ گئے کہ جناب صدیق اکبر کے پاس تھا کچھ نہیں، تو انہوں نے دونوں پاؤں پھیلا کر ایک اس سوراخ پہ رکھ دیا، دوسرا اس سوراخ پہ رکھ دیا۔ ایک اور روایت میں نے پڑھا کہ ایک سوراخ باقی تھا تو آپ نے ایک سوراخ پہ اپنی ایڑی مبارک رکھ دی اور چوکڑی بنائی اور بستر بنایا اور میرے محبوب سے عرض کی، میرے محبوب اندر تشریف لائیے، جگہ صاف ہو چکی ہے۔ حضور تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے، آرام فرما ہو گئے، آتے ہی آپ سو گئے اور نیند کر رہے ہیں، ادھر نبی نیند کر رہے ہیں، ادھر علی نیند کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے مڑے، جس بستر پہ میرے نبی سو رہے تھے وہاں علی کو سلایا تھا، ادھر ابو بکر خود بستر بن چکا ہے، ادھر میرے نبی سو رہے ہیں، ادھر علی سو رہے ہیں، ادھر علی سو رہے ہیں، ادھر نبی سو رہے ہیں، علی بھی آرام فرما رہے ہیں،
نبی بھی آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر پہرا دے رہے ہیں۔ جو میرے نبی کے بستر پہ سو جائے وہ بھی پاک ہے، اور جو خود میرے نبی کا بستر بن جائے وہ بھی پاک ہے۔ علی بھی پاک ہیں، صدیق بھی پاک ہیں، علی بھی شان والے، صدیق بھی شان والے۔ وہ نبی کے بستر پہ سو رہے ہیں اور صدیق خود نبی کا بستر بن چکے ہیں۔ اللہ نے جناب صدیق اکبر کی شان میں قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى سننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے محبوب کو جو جو ساتھی دیے چن چن کے دیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے عالم ارواح میں نظر رحمت ڈالی، میں نے تمام انسانوں کی روحوں کو پرکھا، دلوں کو پرکھا، ذہنوں کو پرکھا۔ میرے نظر میں صحابہ سے بڑھ کر میرے نبی کے لیے کوئی مخلص نظر نہ آیا۔ میں نے چن چن کے اپنے نبی کے جھولی میں ڈال دیا۔ پھر تمام صحابہ ایک طرف، تمام صحابہ کی عظمت ایک طرف، اکیلے ابو بکر کی شان ایک طرف۔ ابو بکر صدیق گود سجائے، بستر بنائے، میرے محبوب سو رہے ہیں۔ جب وقت آیا مشکل کا، میرے محبوب غار ثور میں سو رہے ہیں۔ ابو بکر کی گود میں سر گود میں رکھا ہوا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ جب میرے محبوب کا ظاہری پردے کا وقت آیا، اب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر میرے محبوب اپنے روضہ پاک کے مہمان بننے لگے۔ اس وقت گود صدیقہ کی تھی، غار میں گود صدیق کی ہے، گھر میں گود صدیقہ کی ہے، غار میں گود ابو بکر کی ہے، گھر میں گود عائشہ کی ہے۔ باپ کی گود بھی اعلیٰ، بیٹی کی گود بھی اعلیٰ، باپ کی گود بھی پاک ہے، بیٹی کی گود بھی پاک ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جاگ رہے ہیں، میرے محبوب سو رہے ہیں، علی میرے نبی کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ جناب حضرت علی سو رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق جھوم اٹھے اور فرمایا لوگوں سنو، علی آرام سے سو رہے تھے کیونکہ جناب علی المرتضیٰ کے پاس جو امانتیں میرے محبوب نے دی تھی اس میں جو ہے، آٹا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چرا کے بھی لے جائے علی دے سکتا ہے، کوئی چرا کے لے جائے، تکلیف پہنچ جائے، امانتیں گم ہو جائیں، اب علی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو مجھے اپنی امانت محمد مصطفیٰ عطا فرمائی تھی، ابو بکر سو جاتا اور میرے نبی کو کوئی تکلیف ہو جاتی، ابو بکر کہاں سے دیتا؟ حضور تو ہیں ہی وہ جو اللہ کی کارخانے قدرت میں ایک ہے۔
جو میرے اللہ کے قدرت کے کارخانے میں ایک ہیں کہ حضور کا بدل کوئی نہیں، حضور کا بدل کوئی نہیں۔ ابو بکر جاگ رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، کافر باہر کھڑے ہیں۔ صبح ہوئی، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر سے اٹھے۔ جب کافروں نے دیکھا، ہم تو نبی سمجھتے رہے، یہ تو علی ہیں، ہم نے سوچا کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، لیکن نبی نہیں، یہ تو علی ہیں، علی سو رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے پہنچے، کہنے لگے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہیں خبر ہوگی میں تو سو رہا تھا، تمہیں پتا ہوگا، تم تو جاگ رہے تھے ساری رات، تم پہرا دے رہے تھے، میں تو سو رہا تھا، نیند کر رہا تھا، مجھے کیا خبر؟ کہنے لگے نہیں بتائیے کہاں گئے؟ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں خبر نہیں، کہاں گئے؟ جناب علی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہیں، اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے نبی کے شیر ہیں، فاتح خیبر علی شیر خدا علی علی المرتضیٰ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، فرمایا وہ چلے گئے۔ کہاں؟ پوچھا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں جانا تھا، کہاں جانا تھا، کہا جہاں چلے گئے۔ علی ہیں، اب جھوٹ بھی نہیں بولنا کہ علی شیر خدا اور بتانا بھی نہیں، تو بات کو ایسے گھمایا۔ میرے علی، ایک میرے محبوب نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جناب علی شیر خدا منبع علم ہیں۔ ابو جہل دوڑتا ہوا آیا، جب اسے پتا چلا کہ ہمارا کام تو نہیں ہوا، وہ باولا ہو کے بپھر کے دوڑتا ہوا جب آیا اور سانس پھولا ہوا ہے اور پوچھتا علی کدھر گئے؟ نبی کدھر گئے؟ کہاں جدھر جانا تھا۔ کہا کدھر گئے؟ کہاں جانا تھا؟ ان کا جہاں چلے گئے، گھما دیا اسے۔ جب اس کو سمجھ نہ آئی، پاگل ہوا، تو کہنے لگا اپنے دوسرے چھوٹے نکے کافرانوں کہ میرے والا آؤ تو میں دسدا نبی ایتھے نہیں تے پھر کتھے ہون گے۔ 1400 سال پہلے اس امت کا فرعون بدبخت دشمن ابو جہل بھی سمجھتا تھا اگر نبی مشکل وقت میں کسی کے پاس ہیں تو وہ صدیق اکبر ہے۔ آج کا گمراہ ٹولہ نہیں سمجھ رہا کہ صدیق کی شان کیا ہے۔ ابو جہل اس وقت کا بدبخت دشمن بھی عقل میں ان سے بہتر تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ حضور کا اگر کوئی مخلص ہے تو وہ ابو بکر ہے، حضور اس وقت ہوں گے تو ابو بکر کے پاس ہوں گے۔ جناب علی شیر خدا، میں یوں کہوں علی شیر خدا وہ علی ہیں جو کافروں کو تب سے لے کے اب تک گھما کے رکھتے ہیں، کافروں کے عقل پاگل ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل حضرت علی کے سامنے باتیں کر رہا ہے، میں یوں کہوں لاہور والو کڈا سونا لگتا ہے نام علی دا۔ آپ کے ذوق کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں لیکن آپ ذوق سے سنیں، مل پائیں اس شعر کا، اور ہے بھی پنجابی میں آپ کی زبان میں۔ کیڈا چنگا لگتا ہے نام علی دا، دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا۔ کیڈا چنگا کیڈا سونا لگتا ہے نام علی دا، دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا۔ مسجد نبوی دا ویکھ منظر، صف وچ کیویں کھڑا ہویا اے حیدر، صف وچ کیویں کھڑا ہویا اے حیدر۔ صدیق دسدا امام علی دا، صدیق دسدا امام علی دا۔
دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا، جناب علی المرتضیٰ نے لاجواب کر دیا۔ یہ پپرا ہوا ابو جہل دوڑا صدیق کے دروازے پر، اپنے باقی چھوٹے کافر بھی لے کے جب وہاں پہنچا، پاگل ہو چکا ہے، بپھر چکا ہے، دروازے پہ زور سے دستک دی، جناب صدیق اکبر کا دروازہ کھلا، اندر سے صدیق اکبر کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائیں۔ ابو جہل کو دیکھا، لال پیلا ہوا ہے، غصے سے کانپ رہا ہے اور پوچھتا ہے، یہ نہیں پوچھتا نبی کہاں ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ نبی کہاں ہے، اسماء سے کہتا ہے تیرا ابا کہاں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، آج کے جو گمراہ ٹولہ ہے نا، گمراہ ٹولہ، اس سے ابو جہل کا عقل بہتر تھا۔ وہ بدبخت سمجھتا تھا کہ میں نے نبی تک پہنچنا ہے تو مجھے صدیق کے قدموں پہ چلنا پڑے گا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی کہاں ہے، کہا تیرا ابا کہاں ہے۔ سیدہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر کی بیٹی ہیں، اگر یہاں غلط بیانی کرتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں تو صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے۔ کہا جان جاتی ہے جائے، سچ بتانا ہے، سچ بولنا ہے۔ فرمایا حضرت بی بی اسماء نے، ابو جہل پتہ تو ہے پر بتاتی نہیں، پتہ ہے پر بتاتی نہیں، بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل اور بھی پھرا اور آگ بگولا ہوا، عقل سے پیدل تو پہلے ہی تھا اور گر گیا۔ اس نے ایک زوردار تماچا سیدہ بی بی اسماء کے چہرے پہ مارا، بی بی اسماء گری زمین پر۔ ادھر نیچے پتھریلی زمین ہے، پتھر پڑے تھے، اس طرف لگے پتھروں سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ ادھر زوردار تماچا تھا، نفیس کان کے اندر بالی تھی، کان پھٹا، بالی گر گئی، ادھر کان زخمی ہو گیا، ادھر ہاتھ کا نشان ہو گیا، ادھر پتھروں سے زخم ہو گئے۔ جناب سیدہ بی بی اسماء زمین پہ گری، ادھر کھڑے ہوئے کسی نے کہا ابو جہل تیری دشمنی تو ابو بکر سے ہے یا نبی سے ہے، تو کتنا کم ظرف ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، عورتوں کو مارتا ہے۔ یہ بات سنی ابو جہل شرمندہ ہو گیا، نظریں جھکا کے اپنی طرف راستہ لیا، جانے لگا۔ نکے کافر بھی نال ہی جان لگے کہ کچھ نہیں ملنا، وہ چلے گئے۔ ادھر آؤ صدیق کا گھر دیکھو، جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی یہی بیٹی سیدہ بی بی اسماء، چہرہ زخمی ہے، تھپڑ کے نشان ہیں، اس کے باوجود کھانا تیار کیا، پانی تیار کیا، کپڑا گھر میں تلاش کیا اور کپڑا نہیں، اپنا دوپٹہ اٹھایا، آدھا پھاڑا، آدھے دوپٹے میں کھانا باندھا اور آدھے دوپٹے کو سر پہ لیا اور اس انداز سے لیا کہ دوپٹے سے یوں اپنے چہرے مبارک کو چھپا لیا۔ اب چہرہ چھپ چکا ہے، دوپٹہ سارا پہن لیا ہے اور کھانا ہاتھ میں لیا، پانی ہاتھ میں لیا، گھر سے نکلی اور میرے محبوب کے پاس غار ثور جا رہی ہے۔ ابا کا حکم تھا، ابا کا حکم تھا بیٹی حضور کے لیے گرم گرم کھانا لانا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لانا ہے کہ میرے محبوب کو میرے ہوتے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ اب ابو بکر خود حضور کے ساتھ ہیں، جو پیسے گھر میں موجود تھے سارے اٹھائے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ جب ان کو صبح پتہ چلا کہ ابو بکر اور نبی چلے گئے ہیں تو وہ دوڑے دوڑے گھر آئے اور بچیوں سے کہا، بیٹیوں تیرے ابے نے اچھا نہیں کیا، وہ چلا گیا ہے، مجھے لگتا ہے۔ اس وقت اماں عائشہ صدیقہ اور حضرت بی بی اسماء یہ گھر میں تھی،
مجھے لگتا ہے جو کچھ گھر میں ہوگا سارا ہی وہ لے گئے ہوں گے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ اب چونکہ یہ نابینا تھے اور ان کو فکر ہوئی اپنے اولاد کی، یعنی بیٹے کے اولاد کی، دادا تھے۔ آؤ ابو بکر کی تربیت ذرا دیکھو۔ بیٹیوں نے وہاں پہ جو برتن، یہ مٹی کے برتن آج بھی ہمیں ملتے ہیں، تو مٹی کے برتن گھر میں تھے، کچھ ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ توڑ دیے، اور ان برتنوں کے ٹکڑے اٹھا کے ٹھکریاں بنا کے گھر کے اندر اس جالے میں رکھے جہاں پہ پیسے رکھا کرتے تھے، وہ رکھ کے اوپر کپڑا دے دیا اور دادا ابو کو لے گئیں اور کہا، ادھر ہاتھ لگوایا، کہا یہ دیکھو یہ دینار درہم پڑے ہوئے ہیں، بڑے پیسے ہیں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ بتایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ابا حضور ہمارے لیے پیسے اتنے سارے رکھ کے گئے ہیں، اور وہ پیسے نہیں تھے، کپڑے کے نیچے ٹھکریاں تھیں۔ یہ تربیت تھی جناب صدیق اکبر کی کہ بچیوں نے واہ ویلا نہیں کیا، ہاں جی دادا جی بالکل تھوڑی گل بجائے کہ ابے نے تو پرواہ نہیں کی تھی، سب کچھ چک کے دین تے لا دیتا ہے، سب کچھ نال لے گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم بھوکے مر گئے۔ کہا نانا دادا جان سب کچھ گھر میں موجود ہے، یہ دیکھو کتنے پیسے پڑے ہیں۔ یہ تربیت تھی جناب صدیق اکبر کی۔ بہرحال ہمیں وقت اتنا اجازت نہیں دیتا کہ ہم کچھ موتی چنیں، بہرحال مختصر بات جو کر رہے ہیں، سیدہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لیا، چہرہ لپیٹا، روانہ ہوئی، غار ثور پہنچی، میرے محبوب کے پاس پہنچی۔ ذرا میری طرف دیکھیں، میں ایک تصور دے رہا ہوں، یوں کپڑے سے یوں چہرہ چھپایا ہوا تھا، یوں جب وہاں پہنچی کچھ دیر بیٹھی، حضور نے فرمایا بیٹی اسماء خیر ہے، چہرہ چھپایا ہوا ہے، چہرہ کپڑا نہیں ہٹا رہے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ چہرہ ہٹا، کھولو کپڑا ہٹاؤ، یہاں اور کوئی نہیں، تیرے ابا ہیں یا میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے، چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ سیدہ بی بی اسماء کے آنسو روانہ ہو گئے، آنسو بہنے لگے، آپ نے دیکھا، آپ پریشان ہو گئے، فرمایا صدیق بیٹی کو حکم دو، بیٹی سے کہو کپڑا چہرے سے ہٹائیں، یہ رونے کی وجہ بتائیں، روتی کیوں ہے؟ جب صدیق نے کہا بیٹی حضور کا فرمان ہے، کپڑا کیوں نہیں ہٹاتی، ہٹا دے کپڑا، حضور کے حکم پر تو ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں، تو کپڑا ہٹا۔ سیدہ بی بی اسماء نے روتے روتے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھتے ہیں؟ ادھر سے چہرہ زخمی ہے، ادھر سے کان زخمی ہے، چہرے پہ نشان ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا، آپ کے بھی آنسو نکلنے لگے، آپ رونے لگے، فرمایا بیٹی اسماء بتاؤ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ اسماء رو رہی ہے، کچھ بولتی نہیں۔ حضور نے فرمایا صدیق بیٹی سے پوچھئے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہے، بتاتی نہیں۔ جب صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی حضور پوچھ رہے ہیں بتاتی کیوں نہیں، بتا دے کیا ماجرا ہوا ہے۔ سیدہ بی بی اسماء روتے روتے لڑکھڑاتی زبان سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ روانہ ہو گئے، صبح صبح ابو جہل بپرا ہوا پاگلوں کی طرح آیا، دروازے پہ دستک دی، میرے سے پوچھا بتا نبی کہاں ہے، صدیق کہاں ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی، مجھے علم ہے پر بتاؤں گی نہیں کہ ابا کی صداقت پہ حرف نہ آئے، جان جاتی ہے تو جائے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب میں نے نہیں بتایا، ابو جہل نے زوردار تماچا مارا، میں زمین پہ گری، میرا چہرہ زخمی زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ میں نے اس لیے کپڑا لگایا تھا کہ آپ کو خبر نہ پہنچے، آپ کو
تکلیف ہوگی. ابو بکر کی اولاد بھی آپ پہ نام پہ قربان ہے, مال بھی آپ کے نام پہ قربان ہے, ابو بکر خود بھی قربان ہے. میرے محبوب نے جب یہ سنا بہتے آنسوں کے ساتھ غار ثور میں بیٹھے ہوئے حضور نے دست مبارک دراز فرمایا یا اللہ, عرض کرنے لگے باری تعالی میں صدیق سے راضی ہوں, تو بھی صدیق سے راضی ہو جا. جناب سیدنا صدیق اکبر کی قربانیاں, ان کی وفائیں, قربان جاؤں. میرے محبوب نے جب دعا دی, صدیق کی آنکھوں سے آنسو, وہ بھی رو رہے ہیں, بی بی اسماء بھی رو رہی ہے. عجیب ماحول ہے. بی بی اسماء نے کھانا دیا, واپس روانہ ہو گئی. شام ہوئی. حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ آئے, مکے کا حال سنایا. آپ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ آپ کی بکریوں کو چرا کر لے آیا. تازہ دودھ نکال کر حضور کو پیش کیا. میں یوں کہوں تو بے جان ہوگا, ابو بکر خود بھی میرے نبی کی خدمت میں, بیٹی بھی نبی کی خدمت میں, بیٹا بھی نبی کی خدمت میں, غلام بھی نبی کی خدمت میں. جب یہ حال وال ہوئے اور مکے کی خبر ہوتی رہی, رات ہو گئی. جب آپ آرام فرما تھے, رات کے اس پہر میں وہ سانپ جو چھپا بیٹھا تھا اس نے ایڑی پہ ڈنگ مارا. تکلیف ہوئی. جناب ابو بکر صدیق تیری استقامت پہ قربان, تیری وفا پہ قربان. صدیق اکبر نے ہلکی سی جنبش بھی نہیں لی کہ حضور میری ہلکی سی جنبش سے, ہلنے سے نبی کے آرام میں نہ خلل آ جائے. جو نبی کے اتنے سے آرام کا بھی خیال رکھیں اور سانپ کے ڈنگ کو برداشت کریں اور نبی کی نیند میں خلل برداشت نہ کریں, وہ ابو بکر کیسے باغ فدق کو بیت المال میں ڈال کر بی بی فاطمہ الزہرا کے دل کو دکھائیں اور میرے نبی کو روضہ پاک میں دکھائیں. یہ تصور ہی نہیں ہے. ایک طبقہ گمراہ ہوا اور ایسا گمراہ ہوا کہ جو گمراہی کے زینے چڑھتا جا رہا ہے, جو اپنی خباثت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. ارے وہ ابو بکر جس نے اپنے پورے گھرانے کو نبی کی خدمت میں لگا دیا, وہ ابو بکر میرے نبی پہ جب مشکل وقت آیا, مشکل گھڑی آئی, یہ ایک رات اتنی مشکل تھی, وہ مشکل لمحات میں حضور ابو بکر کے پاس ہیں. اللہ نے اپنی امانت اپنے حبیب کو ابو بکر کے حوالے کیا. وہ ابو بکر کیسے باغ فدق کے مسئلے میں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو تکلیف دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ صرف دماغ کی خرابی ہے, یہ شیطانیت ہے, اور شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ جوں گمراہ کرتا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ عنوان ہے, کبھی بولیں گے باغ فدق کیا ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کو سانپ نے ڈنگ مارا, اب جنبش نہیں دی, حضور کو تکلیف نہ ہو, ان کی آنکھ نہ کھل جائے, نیند نہ خراب ہو جائے, لیکن آنسو ٹپکے حضور کے رخساروں پہ آئے. آپ نے آنکھیں کھولی, فرمایا ابو بکر خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے, سانپ نے ڈنگ مار لیا ہے, اس کی تکلیف ہو رہی ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت ہو, اچانک کلمہ ہو, وہاں پہ جتنے ہم القاب لگاتے ہیں, مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں چودھری صاحب, خان صاحب, حاجی صاحب, فلاں, پھر نام لیتے ہیں.
ہمیں کہتے ہیں قاری صاحب، شاہ صاحب، فلاں فلاں، پھر جا کے نام لیتے ہیں۔ جب آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ نہ کرے دوران گفتگو اس سپیکر میں کرنٹ آ جائے تو آپ مجھے یہ تو نہیں کہ کہیں گے قاری صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب اس میں کرنٹ آ رہا ہے، ایسا تو نہیں کہیں گے۔ آپ جلدی میں کہیں گے شاہ جی کرنٹ ہے، اس پیچھے کر لیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی تھی جب صدیق اکبر کو زہر لگ رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، سانپ نے کاٹا تھا۔ اگر ابو بکر اس وقت یہ کہتے حضور سانپ نے کاٹا ہے، درد ہو رہی ہے، تو ٹھیک تھا، لیکن اس لمحے میں بھی ابو بکر نے ادب کے قرینے کو نہیں بھولا۔ اس لمحے بھی صدیق نے یہ نہیں کہا حضور مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، اے اللہ کے حبیب مجھے سانپ نے کاٹا ہے۔ یہ جو ادب کا کرینہ ہے اس سے مشکل کوئی لمحہ نہیں تھا۔ ابو بکر نے ادب کے کرینے کو نہیں بھولا، بلکہ کہا حضور مجھے سانپ نے کاٹا ہے، پر اس سے پہلے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ نے لعاب دہن لگایا، اسی وقت اللہ نے شفا دے دی، ٹھیک ہو گئے۔ اب وہ جو کافر پھر رہے تھے انہوں نے کھوجی بلائے اور پاؤں چیک کرنا شروع کیا، چل رہے ہیں، میرے محبوب کے پنجوں پہ چل چکے، آپ حضور پنجوں پہ چل رہے تھے، تو کھوجی اس وقت کے اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ پنجوں سے وہ پہچان رہے تھے کہ یہ حضور کے پاؤں مبارک ہیں، یہ ابو بکر کے ہیں۔ چلتے 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 جب غار ثور پہ بلکہ ثور پہاڑ پہ جب پہنچے، وہاں جا کے پاؤں ایک ہو گیا، اور وہ کھوجی کھڑے ہو گئے اور سوچنے لگے۔ ابو جال کہنے لگا دسوتے سے کیوں ہے، چپ کر کے کھلو گئے، دستے بھی نہیں۔ ان کے کی دسیے اتھے تے آ کے دو سی ایک ہو گیا ہے، دو سی ایک ہو گیا ہے۔ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑی سی بات دقیق میں نے کر دی ہے لیکن آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ کھوجی کہنے لگا تھے تو دو، یہاں آ کے ایک ہو گیا ہے، یہاں ایک پاؤں ہے دوسرا نہیں ہے، یعنی نبی اور صدیق ایک ہو چکے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس وقت کا کھوجی کافر کہہ رہا ہے کہ نبی اور صدیق ایک ہیں، اور آج کا کوئی بدبخت یہ کہے کہ نبی الگ ہیں صدیق الگ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے رہتی دنیا تک کافروں کے منہ سے کہلوا دیا کہ نبی اور صدیق ایک ہیں، ان میں کوئی جدائی نہیں۔ اب ابو جال کو کہا کہ نبی کا پاؤں تو نظر نہیں آ رہا، صدیق کا پاؤں نظر آ رہے، اب کیا کرنا ہے؟ ابو جال نے کہا صدیق کے قدموں پہ چلو، نبی مل جائیں گے۔ یہ بھی اللہ نے ابو جال اس امت کے فرعون بدبخت بڑے کافر سے، بڑے دشمن سے کہلوا دیا کہ نبی تک پہنچنا ہے تو صدیق کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اور ایسے ہی ہوا کہ صدیق کے قدموں پہ چلتے 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 غار ثور کے دروازے پہ جب پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا مکڑی ہو جا تکڑی۔ تکڑی سمجھتے ہیں؟ یعنی طاقتور۔ او مکڑی ستی پیسی، او مکڑی ذرا ہو جا تکڑی، آ میرے نبی کی خدمت میں آ جا، کبوتری آ جا، ادھر کبوتری آئی ادھر مکڑی آئی، مکڑی نے آ کے جالا بن دیا اور کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے، وہیں پہ اللہ نے زمین کو حکم دیا پودے لگ گئے۔ اب پودے بھی ہیں، انڈے بھی ہیں، مکڑی بھی ہے۔ جب وہاں پہنچے کھوجی کہنے لگا پاؤں یہاں تک آ رہا ہے، اس غار کے اندر ہوں گے، اس غار کے اندر ہوں گے۔ ابو جال کہنے لگا او بابا کھوجی پاگل تے نہیں ہو گیا تو؟ یہ جو جالا کھڑا ہے، یہ جو جالا کھڑا ہے، یہ اتنا پیارا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ حضور کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔
نبی کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اور اگر یہ یہاں سے جاتے، یہ نیچے کبوتری کے انڈے پڑے ہیں یہ تو ٹوٹ جاتے، اگر یہ یہاں سے جاتے یہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ مسل جاتے، پودے بھی بحال ہیں، انڈے بھی بحال ہیں، بکری کا جالا بھی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے نا، سپر پاور کہتے تھے، اور پاور اتنی تھی کہ مکڑی کا جالا بھی نہیں توڑ سکے۔ یہ تب کا دشمن تھا، اب کا دشمن بھی کہتا تھا اسی بڑے سپر پاور ہاں، 20 سال رہ گئے افغانستان ایک مکڑی تا جالا بھی نہیں توڑ سکے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ سپر پاوریں کچھ بھی نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ایک مکڑی کا جالا بھی نہ توڑ سکے۔ کہا یہ جالا پرانا ہے، یہاں سے نہیں گئے۔ وہیں ایک بدبخت کافر نے اس طرف رخ کر کے پیشاب کرنا شروع کیا، اندر سے بیٹھے جناب صدیق اکبر نے جب پاؤں دیکھے گھبرا گئے، غمزدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہنچ گئے، آپ کا کیا بنے گا، آپ کا کیا ہوگا، مجھے تو آپ کی جان کی فکر ہے۔ صدیق اکبر کا اضطراب میرے اللہ سے گوارا نہ ہوا، اللہ سے برداشت نہ ہوا، اللہ نے فوراً جبرائیل بھیجا، قرآن بھیجا، اور اللہ نے فرمایا محبوب اپنے یار صدیق اکبر کو تسلیاں دے دو، حوصلہ دے دو، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ یہ اللہ نے موتی پرو دیے ہیں۔ جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو جب میں غار ثور پہنچا، کچھ ذہن میں نہیں تھا، میرے والد محترم بھی ساتھ تھے، تو جب میں وہاں پہنچا تو جاتے ہی غار ثور میں جیسے ہی بیٹھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ تو اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھتا ہے، یہ آیت اسی جگہ پڑھنا جہاں اللہ نے نازل کی ہے۔ عجیب انداز تھا، یہی آیت جب میں نے غار ثور میں پڑھی تو اس وقت کراچی کے ایک عالم دین بھی ساتھ تھے، تو وہ بعد میں مجھے ملے، انہوں نے کہا جی میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، تصور ہی نہیں تھا آپ نے وہی آیت تلاوت کی اسی جگہ پر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے صحابی اپنے صحابی اپنے صحابی صاحبی لا تحزن لا تحزن، اپنے صحابی اپنے ابو بکر اپنے دوست سے کہہ دیجئے آپ کا غم نہ کریں، آپ کا غم نہ کریں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ ذوق میں آ جائیں، میری آخری بات ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے نبی کے 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش صحابہ ہیں، کسی بھی ایک صحابی کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ یہ صحابی ہیں، کسی کا نہیں فرمایا، احادیث میں ہیں، تاریخ کی کتب میں ہیں، سب صحابہ برحق
واحد ابو بکر ہیں، ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا ہے، جن کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا ہے۔ اس آیت میں صدیق کو اللہ نے 2 تمغے دیے ہیں بڑی عالی شان۔ ایک محبوب اپنے صحابی، اپنے دوست ابو بکر کو کہہ دیجئے پریشان نہ ہو، غم نہ کریں، لا تحزن۔ غم کسی کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے۔ جہاں قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن، ابو بکر سے کہہ دیجئے وہ آپ کا غم نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی مدد تم دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ابو بکر سے کہیں وہ آپ کا غم نہ کرے کیونکہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا محبوب ابو بکر اپنے صحابی، اپنے دوست سے کہہ دیں کہ وہ آپ کا غم نہ کرے، میں اللہ کی مدد تم دونوں کے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ آپ بھی ذوق میں ہیں، میں بھی موج میں ہوں، پر وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ زندگی باقی یہاں سے آگے بیان کریں گے کہ حضور مدینہ کیسے پہنچے اور مدینہ میں استقبال زندگی نے وفا کی، ضرور سنائیں گے۔ لیکن اگلا جمعہ انشاءاللہ ربیع الاول میں آئے گا تو ہم ربیع الاول میں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کا آغاز کریں گے۔ خود بھی وقت پہ تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، انشاءاللہ ایمان اجاگر ہوگا۔